یہ سی پیک کی سیکیورٹی قومی خزانے کے اوپر جائے تو ٹھیک ہے, میرے اور آپ کی جیبوں کے اوپر بھاری پڑ جائے تو پھر کیا کریے کہ ہر بار ہر چیز کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑتا ہے. اب اتنے بھاری رقم ہم لوگوں کو دینی پڑے گی اس حوالے سے, سیکیورٹی کے حوالے سے. سہیل صاحب ذرا بتائیے گا کہ یہ ایک ارب کی بات ہو رہی ہے سالانہ, ہم لوگوں کو دینا پڑے گا سیکیورٹی کی مد میں, کیوں؟ انیکا, وزیر اعظم نواز شریف اور دیگر وزراء سی پیک کے ثمرات اور اس سے ملک کی معیشت کے اندر آنے والے انقلاب کی باتیں کرتے تھکتے نہیں ہیں کہ اب عوام کی زندگیاں بدل جائیں گی. یقیناً بدلیں گی, جب بھی بدلیں گے جب وقت آئے گا, لیکن اس سے پہلے وہ عوام جو بجلی کے صارفین جو پہلے ہی بھاری بلوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کی خیر نہیں ہے, وہ تیاری کر لیں. چونکہ وفاقی حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور انہوں نے یہ دو ٹوک فیصلہ کیا ہے, بلکہ تحریری احکامات جاری کر دیے کہ سی پیک کے تحت بننے والے جتنے بھی منصوبے ہیں, پاور کا شعبہ تو الگ ہے, اس کے ساتھ انفراسٹرکچر کے منصوبے بن رہے ہیں اور ان سب منصوبوں کی بجلی سے ہٹ کے دیگر منصوبوں کی سیکیورٹی کے لیے وفاقی حکومت پہلے ہی ایک اسپیشل سیکیورٹی ڈویژن قائم کر چکی ہے. لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ اس سیکیورٹی ڈویژن کے جو سی پیک کے منصوبوں کو سیکیورٹی فراہم کرے گا, اس کے جو اخراجات اٹھنے وفاقی حکومت کے پاس اس کے پیسے نہیں ہیں. اب انہوں نے کہا ہے کہ سب سے آسان طریقہ پاکستان کے اندر ٹیکس ریکوری کرنی ہو یا اپنے شارٹ فال کو پورا کرنا ہو تو دو ہی طریقے کار ہیں, پیٹرولیم مصنوعات کے صارفین ہو یا بجلی کے صارفین بل ادا کرتے ان سے آپ وصولی کر لیں. اب وفاقی حکومت نے, وزارت خزانہ نے نیپرا کو یہ ڈائریکٹ کیا کہ آپ جو سیکیورٹی ڈویژن کے جو اخراجات اٹھنے ہیں یا بجلی کے صارفین سے وصول کرنے ہیں بجلی کے ٹیرف میں ڈال دیں. نیپرا کی, چونکہ نیپرا ایکٹ کے اندر اس کی کوئی اجازت نہیں ہے, یہ نیپرا ایکٹ کی خلاف ورزی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ نیپرا نے ساری صورتحال کو بھانپتے ہوئے براہ راست یہ بوجھ جو 1 کروڑ روپے سالانہ کا ہے یہ بجلی صارفین پہ ڈالنے سے انکار کر دیا. نیپرا نے اب سو موٹو نوٹس لیا ہے. سو موٹس نوٹس لیتے ہوئے اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ نیپرا تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ایک عوامی سماعت منعقد کرے گا. 4 اپریل کو عوامی آراء جاننے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا کیا جائے. لیکن ذرائع ہمارے یہ کہتے ہیں کہ نیپرا کے اوپر شدید دباؤ ہے وزارت خزانہ کا, خصوصاً چیئرمین نیپرا کے اوپر, کہ آپ اس لاگت کو جو سیکیورٹی کے اخراجات کے سے متعلق ہے بجلی صارفین پر ڈال دیں. تو اس کی لاجک یہ نہیں بنتی, چونکہ جو بجلی کے نیپرا کا قانون ہے اس کے مطابق آپ بجلی صارفین سے صرف وہی رقم وصول کر سکتے ہیں جو بجلی کی پیداوار, ترسیل اور تقسیم کے اوپر اٹھنے والے پروڈنٹ اخراجات ہوں, صرف آپ وہی بجلی صارفین سے حاصل کر سکتے ہیں. اب ایک سڑک ہے وہ گزر رہی ہے یا ایک کنٹینر گزر رہے ہیں وہاں سے چائنا کے, ان کی سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے آپ نے ایک ڈویژن قائم کی ہے, تو اس میں بجلی صارفین کا کیا قصور ہے؟ وہ کس بات کی قیمت ادا کریں کہ اس کو سیکیورٹی فراہم کرنے کے لیے وہ پیسے ان کی جیبوں سے نکلے؟ اچھا سہیل صاحب مجھے بتائیں, یہ تو سپریم کورٹ نے بھی منع کیا تھا کہ پاور پروجیکٹ کا جو ٹیکس ہے وہ بجلی صارفین کو نہیں ادا کرنا ہوگا, لیکن اس کے بعد بھی ادا کرتے ہیں, اس کے بعد بھی بلوں کے اندر آتے ہیں اور اس کے باوجود بھی وہ لگا جا رہا ہے اور صارفین کو وہ پے کرنا پڑا ہے. تو یہ قانون تو وہاں بھی لاگو ہوتا ہے نا, وہاں کیا مسئلہ ہے؟ انیکا, وہ جو آپ جس ٹیکس کی بات کر رہے ہیں اس فیصلے کے اگینسٹ وفاقی حکومت ریویو میں گئی تھی اور وہ فیصلہ ان کے حق میں آیا تھا. یعنی سپریم کورٹ کے فیصلے کے منافی تو کوئی آپ چیز نہیں کر سکتے, یہ تو فیکٹ ہے. اور وہ جو ٹیکسز ریکوری ہو رہی ہے وہ جو ریویو کے بعد فیصلہ ہے اس کے مطابق ہو رہی ہے. لیکن امپورٹنٹ کوسچن یہ ہے, اگر آپ 19 منصوبے زیر تعمیر ہیں بجلی کے سی پیک کے انڈر, ان منصوبوں کی 1% جو اس کی کیپٹل کاسٹ ہے وہ سی پیک سیکورٹی کے اوپر خرچ کریں گے تو 25 سال تک آپ کو اربوں روپے بجلی کے صارفین کو ادا کرنے ہوں گے. اس کے امپیکٹ کیا ہوں گے, اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ آپ دیکھیے, پہلے ہی پاکستان کے اندر بجلی بہت مہنگی ہے. پاکستان کی ایکسپورٹس بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے عالمی مارکیٹ میں ان کو وہ رسائی نہیں مل پا رہی. پاکستان کے کسانوں کو مشکلات کا سامنا ہے چونکہ انہیں بجلی جو ملتی ہے بہت مہنگے دام پر ملتی ہے. اس خطے کے اندر کسانوں کو سب سے مہنگی بجلی پہلے ہی مل رہی ہے, ایکسپورٹر کو مہنگی بجلی مل رہی ہے. آپ کی معیشت اس وجہ سے ریوائیو نہیں ہو پا رہی اور آپ اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے بجلی صارفین پر اور بوجھ ڈالیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کی اکانومی اور متاثر ہوگی. اور اس کے ساتھ پچھلے 2.5 سالوں سے پاکستان کے اندر بجلی کا نرخ جو بیس ٹیرف ہوتا ہے وہ کم نہیں ہوا. وزارت پانی اور بجلی نے اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک حکم امتناع حاصل کر رکھا ہے کہ نیپرا نے جو ٹیرف کم کیا ہے اس کا ریلیف صارفین کو نہ دیا جائے. پہلے ہی پاکستان کے بجلی کے صارفین 2 روپے فی یونٹ اضافی ادا کر رہے ہیں. تو یہ لاگت بجلی صارفین پر ادا نہیں ہونی چاہیے, منتقل نہیں ہونی چاہیے. یہ نیپرا ایکٹ کے منافی ہے, یہ بجلی صارفین کے حقوق کے منافی ہے. نیپرا جس کا کام ہے کہ صارفین کے حقوق کا تحفظ کرے, حقوق کا محافظ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں اس کے لیے بڑا چیلنج ہے, کیا وہ وزارت خزانہ کے احکامات کو مانتے ہیں یا اپنے ایکٹ کی پاسداری کرتے ہیں اور عوام کے حقوق کا, بجلی صارفین کے حقوق کا تحفظ کرتے ہیں. وہی پھر بات آ جاتی ہے ہلالی صاحب کہ ریگولیٹری اتھارٹیز جب تک بالکل کمپلیٹلی اٹونومس ہوں تب تک تو بات الگ, جب وزارتوں کے انڈر ہوں تو پھر کیا وہ یہ پریشر سسٹین کر پائیں گی جو پریشر ایک وفاقی حکومت کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے جس نے ان کی ایڈمنسٹریشن سنبھالنی؟ دو چیزیں شازیہ, انیکا, آئی بیگ یور پارڈن, 2 چیزیں انیکا. ایک تو یہ ہے کہ آپ اس میٹر آف سیکیورٹی پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے.
سی پیک کی سیکیورٹی, اور اگر 1 ارب بھی لگے تو آپ کو دینا پڑے گا. اس لیے سی پیک از دی اونلی گیم ان ٹاؤن, اور آپ اس کو ان اینی کیس فیل نہیں ہو سکتا. اگر یہ فیل ہو گیا تو پاکستان ایز اے اسٹیٹ ہیز فیلڈ, اور انشاءاللہ نہیں ہوگا. دوسری بات, آپ کو ٹیکس ریز کرنا ہے نا جی, آپ کو ریکوریز کرنی ہے نا. چوروں کا ملک ہے, چوروں سے آپ نے ٹیکس لینا ہے. اب آپ چور سے ٹیکس کیسے لیں گے؟ آپ ایک طرف سے اگر نیپرا کا بڑھاتے جائیں تو وہ ایماندار لوگ کو بھی پھنس جاتے ہیں نا. جو لوگ اپنی بجلی کا بل دیتے ہیں وہ زیادہ دیتے جاتے ہیں, اور جو چور ہیں ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا ہے. 20%, 30% پاکستان کی الیکٹریسٹی چوری ہوتی ہے. اب ایک ہی طریقہ ہے نا یار, سیدھی سادی بات ہے. 20 لاکھ کے اوپر جو ڈیفالٹ میں ہے, 20 لاکھ سے اوپر, اس کو مینڈیٹری ڈیتھ سینٹنس دے دیں. 4-5 لوگوں کو آپ کو گولی مارے, ادھر سے کراچی سے لے کے لانڈی کوٹھل تک ایک لائن لگ جائے گی. لوگ جو اپنے ایریئرز دیں گے اور ٹیکس دینے کے لیے تیار ہوں گے, وہ تو آپ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بھائی جب ٹیکس چور خود ملک چلا رہے ہیں تو وہ کیسے ایسے قانون لائیں گے جو ادھر ٹیکس ریکوری ہوگی؟ تو یہ کہنا 2 روپیہ کم 1 روپیہ زیادہ, یہ آپ کے جو اینالسٹ ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں, بڑے اچھا انہوں نے کام کر کے آئے ہیں. مگر خدا کے لیے کبھی کبھی سوچئے تو صحیح کہ ایکچوئل بیسک وجہ کیا ہے. اور یہی وہ ہے کہ لوگوں کو کوئی ڈر ہی نہیں ہے قانون کی خلاف ورزی اگر کریں. اس لیے ادھر تو اس ملک میں یو گیٹ اوے ود مرڈر, یو گیٹ اوے ود ایوری تھنگ. اگر یہ نہ ہوتا تو یہ جو ہمارے اوپر حکمراں بیٹھے ہوئے یہ کبھی نہیں ہوتے. تو ہم, میرے خیال میں, I'm sorry, بیسک ڈیسیشنز لینا چاہیے. اب پتہ نہیں لینے کے لیے قوت ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے. اچھا ہلالی صاحب, ویسے یہ جو آپ نے سزا و جزا کا ایک طرح سے سسٹم دیا ہے یا ابھی سجیشن کیا ہے, اگر اس طرح کرنے لگے تو آج تو ویسے ہی حکومتی ادارے جو ہیں وہ ابھی نہیں دے پا رہے بل, بجلی کا بل, تو وہ بہت سارے حکومتی ادارے اس میں آ جائیں گے جو آپ نے کہا کہ ڈیتھ سینٹنس دے دیا جائے. تو یہ میرے خیال میں یہ تو شاید ہو نہ